مکہ ایک بار پھر شور سے بھر چکا تھا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ غصہ بڑھتا جا رہا تھا اور ایک معمولی سا اختلاف کسی بھی لمحے خون ریزی میں بدل سکتا تھا۔ لیکن پھر ایک نوجوان آگے بڑھا اور اس نے صرف چند لمحوں میں وہ فیصلہ کر دیا جس نے پورے مکہ کو حیران کر دیا۔ یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبصورت سیریز میں آج ہم جانیں گے حجر اسود کے اس عظیم واقعے کو جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دانائی، انصاف اور حکمت نے پورے عرب کو متاثر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی۔ ایک سال مکہ میں شدید بارشیں ہوئیں اور خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا۔ قریش پریشان ہو گئے کیونکہ کعبہ صرف ایک عمارت نہیں تھا بلکہ عرب کے لوگوں کے لیے سب سے مقدس مقام تھا۔ آخر قریش نے فیصلہ کیا کہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ تمام قبائل اس کام میں شامل ہو گئے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ اسے اللہ کے گھر کی خدمت کا شرف ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس تعمیر میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک کندھوں پر پتھر اٹھاتے تھے اور خاموشی سے کام کرتے رہتے تھے۔ تعمیر مکمل ہونے کے قریب تھی، لیکن پھر ایک ایسا مرحلہ آیا جس نے پورے مکہ کو اختلاف میں ڈال دیا۔ حجر اسود کو دوبارہ اس کی جگہ رکھنے کا وقت آیا تھا اور ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ عزت صرف اس سے ملے۔ بحث شروع ہوئی، آوازیں بلند ہونے لگی، غصہ بڑھنے لگا اور پھر بات یہاں تک پہنچ گئی کہ تلواریں نکلنے کے قریب تھیں۔ 4 دن پورا مکہ اسی جھگڑے میں مبتلا رہا۔ لوگ خوفزدہ تھے۔ انہیں لگنے لگا تھا کہ اب خون ضرور بہے گا۔ آخر قریش کے ایک بزرگ نے مشورہ دیا، جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہو، ہم اسی کو فیصلہ کرنے والا مان لیں گے۔ سب نے یہ بات مان لی اور پھر سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ چند لمحوں بعد ایک نوجوان مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ جو ہی لوگوں نے انہیں دیکھا، پورے مجمع کی آواز بلند ہوئی، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، الصادق الامین۔ ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی سے پورا معاملہ سنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو چادر کے درمیان رکھا۔ پھر ہر قبیلے کے سردار کو فرمایا، چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لو۔ تمام سرداروں نے چادر اٹھائی اور جب حجر اسود اپنی جگہ کے قریب پہنچ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ چند لمحے پہلے جہاں جنگ ہونے والی تھی، اب وہاں سکون تھا۔ ہر قبیلہ خوش تھا اور ہر شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور انصاف کی
تعریف کر رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پورے مکہ نے ایک بار پھر دیکھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف سچے انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے خاص دانائی رکھنے والے انسان بھی ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حکمت غصے سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے اور انصاف دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اصل طاقت اونچی آواز میں نہیں بلکہ صبر، عقل اور اچھے اخلاق میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں انصاف کرنے والا، صبر کرنے والا اور نرم دل انسان بنائے اور ہمارے دلوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے وہ خاموش راتیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تنہا بیٹھا کرتے تھے اور آسمان زمین کے بہت قریب آ رہا تھا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔